رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملک پڑھے سارے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا محبوب رب العالمین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسرا سے دورا باعث سے عرض و سلام والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بات نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ فضام فنا خانان شیری لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دوران محفل پاک و سلسلہ ذکر اہل بیت اطہار و شہداء کرب و بلا انعقاد پذیر جس کے اندر احکر و حاضری کا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک دے معتبر مشائخ و علماء کرام میرے سٹیج کی زینت نے تسیوں کا دیدار کر لے
مجھ گناہگار بھی آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ بڑا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل لکڑی پہ مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ذوق و سلامت رکھے، محبت میں اسی طرح جوان رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ جڑیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھتے ہو، یہ محفلان بدبختانیاں نہیں ہوتیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوتیاں۔ جڑے خوش بخت ہو آکھو سبحان اللہ۔ بیبیاں دے بولن دے پابندی ہے، بندیاں دے بولن دے کوئی پابندی نہیں، جڑے بندے نے وہ آکھو سبحان اللہ، جڑے مرد بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ فرمایا اگر کوئی بدبخت نہ محافل بچ آئی گئے تو وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج بھی اس بات محافل چاہ گئے سارے دے سارے خوش بخت ہو، دعا ہے کہ رب کائنات توڑے بختان مزید بلند فرمائے۔ بلا تمہید میری تقریر کا آغاز ہے، توجہ میرے پر رکھڑی۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی دے گھر والے، اللہ تواڈے تو رجس دور فرماتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تانوں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ بڑی توجہ میرے کو ہے۔ شخصیات اسی طرح آدھیں ڈھلیاں رہی ہیں تو توڑا دھیان اگر ادھر ادھر ہو جاتے پھر توڑا بیان سنن دا مزہ نہیں۔ جنہاں لوگوں نے گوڑے اتر کھڑے کھڑے نے گوڑے تھلے کرو دو زانوں ہو کے بیٹھو یہ چوکڑی مارو، بڑی مہربانی۔ محفل پاک اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی بزرگ ہے وہ دے گوڑے میں تکلیف ہے کوئی گل نہیں، ادروائز گوڑے جڑے نے اتھلے تک اچھی آنکھوں ایک باری پھر سبحان اللہ۔ تو اڈی اگر توجہ میرے وال ہوئی تو پھر میں تقریر کرنی ہے، اگر تسی توجہ ادھر ادھر کرنی ہے تو پھر بے شک کوئی خاص ضرورت نہیں کہ میں آپ تھوڑے سامنے ہمیں کھپتا رہا تھوڑا کسی کا بھی سمجھ نہ آئے، فائدہ کوئی نہیں۔ اس واسطے تاڑی توجہ میرے والے ہو چاہیے، میں تو خطاب کا واسطے آیا ہوں تو سن سننا ہے تو میں میرے بولنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی دے گھر والے، اللہ تواڈے تو رجس دور فرماتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تانوں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اجے میں جسا سبحان اللہ کہنا حق ادا نہیں کیتا۔ سبحان اللہ جڑا بڑا ایک بار آکھے انہوں 90 نیکیاں ملدی، وہ دے 90 گناہ معاف ہو جاتے، وہ دے 90 درجے بلند ہو جاتے۔ ایک باری سبحان اللہ کہیے تو ایک تسبیح پڑھنی ہے، جنہیں دوسری بیٹھے ہو ایک باری سبحان اللہ کو تے اندازہ لا لینا کنیاں تسبیح بیٹھے۔
اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے نبی دے گھر والیو اللہ تواڈے تو رجس دور فرما دے، پلیتی دور فرما دے، ٹیڑا پاک دور فرما دے، آلائش دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تانوں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ میرے مسلک سے معتبر علماء بیٹھے میں نے قدمہ کو ہاتھ لا کے عرض کرنا چاہنا انما صیغہ حصر اور حصر اظہار میں جو نکلے ایدہ معنی ہے دائرہ۔ عموماً جدوں کوئی چلہ کش چلہ کٹن واسطے بیٹھے اپنے گرد ایک حصار لا لیتا ہے، ایک دائرہ لا لیتا ہے کہ کوئی نقصان پہنچان والی شے اس دائرے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ رب کائنات نے اہل بیت کی شان بیان کرنے تو پہلے انہاں دے گرد ایک حصار لا دیتا ہے کہ کوئی پلیتی انہاں دے قریب نہیں جا سکتا۔ اے جڑے بندے فرنٹ سیٹ سے بیٹھے ہو وڈا زیادہ حق بنتا بولن دا، فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر تسی چاہتے ہو بھئی اسی یہ تقریر سننی ہے تو پھر مل کے آنکھوں سارے سو ماشاءاللہ۔ حضرات توجہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والیو اللہ تواڈے تو رجس دور فرما دے، وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تانوں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق ہے۔ میں عرض کہتا ہے اتنا حصار ہے، اللہ نے حصار لایا۔ حالانکہ قرآن پاک میں اصول آپ حضرات کے سامنے عرض کر لگا، اللہ فرماتا ہے فاجتان پرورجس، لوگوں پلیتی کو دور ہو جاؤ۔ اور قرآن کا حکم مطلق کہ سارے واسطے حکم، ہمیں کو صحابیت حکم پلیتی کو دور ہو جاؤ، اگر کوئی تابعیت حکم پلیتی کو دور ہو جاؤ، کوئی تبع تابعیت حکم پلیتی کو دور ہو جاؤ، کوئی غوث حکم پلیتی کو دور ہو جاؤ، کوئی کتب حکم پلیتی کو دور ہو جاؤ، کوئی ابدال حکم پلیتی کو دور ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں پلیتی کو دور ہو جاؤ، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھو رب کائنات نے نبی دے گھر والے ہم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا عنکم الرجس اہل البیت، اے پلیتی نبی دے گھر والے دے قریب نہیں جانا۔ توجہ ہے میری گل دی کو سمجھ آئیے تو اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں پلیتی کو دور ہو جاؤ، لیکن اہل بیت دے متعلق آپ پلیتی نو حکم دے رہے ہیں اہل بیت دے قریب نہیں جانا۔ یہ فرق ہے۔ حالانکہ عنکم الرجس اہل البیت کوئی اگر قرآن پاک بھی آیت ختم ہو جائے فار ایگزامپل باقی تو پھر بھی ثابت ہو گئی، جب رجس دور ہو گیا، ٹیڑا پن دور ہو گیا، علائش دور ہو گئی، پلیتی دور ہو گئی، تو باقی آٹومیٹکلی طور پر ثابت ہو گئی۔ لیکن وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْہِیرًا والی اضافی ڈگری رب کائنات نے نبی دے گھر والے نو کیوں دیتی ہے؟ سادے تے رب کائنات نے نبی دے گھر والے نو ممتاز کر دیتا ہے۔ فرمایا پلیتی کس انسان کو لگ جائے اگر نجاست اتار کے جسم کا حصہ دھو دیتا جائے جسم پاک ہو جاتا ہے، پھر فرق کی ہے۔ فرمایا عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا نہ تو رجس بھی دور فرمایا تینا نو اتنا پاک کیتا ہے زمانے تینا برگا اور کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا رجس بھی دور فرمایا تے پاک بھی اجلا کیتا ہے اینا برگا اور کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ لازوال پاکی رب کائنات نے نبی دے گھر والے عطا فرمایا۔ اور اے بھئی آیت کریمہ میرے تے تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی اذان تو بعد اور نماز فجر تو پہلے
40 دن تک اپنی بیٹی کے دروازے کھلو کے بلند آواز میں تلاوت کرتے رہے. چونکہ میں سننی اور عقیدے دی گل بھی کرن لگا توجہ کرے. جس سورت یہ آیا کریمہ پوری دی پوری سورت سیاق اور سبا اس سورت کا پہلا حصہ اس آیت کا اور اس آیت کا اگلا حصہ تسی تلاوت کر کے دیکھو. پوری سورت ازواج مطہرات دی شان نازل ہوئی. نبی پاک دیاں بیویاں دی شان ہے. جس دی آیا کریمہ آیت تطہیر جس سورت دی آئے لیکن شان نزول کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے ازواج نے سرکار کو گھر چلان واسطے خرچہ مانگیا. ہر وقت حق بنتا اپنے مرد کو خرچہ مانگیا. جب نبی پاک کی ازواج نے خرچہ طلب کیا میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. 40 دن تک میرے آقا اپنی ازواج پر کلام نہیں فرمایا. رب کائنات نے دیکھا نبی کی ازواج پریشان نے فرمایا محبوب اپنی بیویاں کو اکٹھا کر کے انہاں کو ایک گل پوچھو کہ تانوں دنیا دا مال چاہیے یا محمد دا جمال چاہیے. جدو سرکار نے اپنی ازواج میں اکٹھا فرمایا انہاں کو پوچھا وہ پہلی بڑیاں اداس سن عرض کی آقا سی دنیا دے بعد میں دانت بھیج گیا سانو تے تیرا جمال چاہیے سانو تیرا ساتھ چاہیے. اللہ نے ازواج مطہرات دی اس عمل اس کام تو خوش ہو کے رب نے ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کی آیت تطہیر. لیکن خاص میرے تیرے آقا نے اودوں اس آیت تطہیر کو فرمایا جب اپنی بیٹی نے پورے کھلک کھڑیاں ہو کے 40 دن تک بلند آواز والے آیت کو پڑھے اور پھر جس کو اسی حدیث سے قصہ کرنے چادر والی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. اس روایت میں راوی کہ سرکار نے کالے رنگ دی چادر ہونی سرکار تشریف لے کے آئے ایک کالے رنگ دی چادر سرکار دے اتے سی فآتت فاطمہ تو فادخلہا سجدہ زہرہ پاک ہے چادر اچھ داخل ہو گئی ثم جاء علی فادخلہا حضرت علی آئے چادر اچھ داخل ہو گئی ثم جاء الحسن دخلہا پھر حضرت امام حسن آئے وہ بھی چادر اچھ داخل ہو گئے ثم جاء الحسین دخلہا پھر حسین آئے وہ بھی چادر اچھ داخل ہو گئے. آقا نے بکر مار کے کہ آیت تطہیر تہاری تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی اللہ جڑے میری چادریں چاہ گئے کہ میری اہل بیت نے بڑی مہربانی بڑی مہربانی جزاک اللہ توجہ ہے نعرے اساں ساری تقریر تکوں بھی پوری محفل وچ مارنے نے تے انشاءاللہ پہلا بھی تساں بڑے نعرے مارے ہونے تے ہن ذرا نعرے والوں ذرا تھوڑا جہا دھیان کٹ کر کے تے گل والے پاسے آئیے کیونکہ نعرے الحمدللہ ساڈا ذوق ہے اسی مارنے ہیں جذبے نال لیکن ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہارڈ. گل نو سمجھو کہ قبلہ پیر صاحب نے بھی آ کے خطاب کرنا تے ٹائم پہلے 11:15 ہونا تے جے نعرے تے رہے تے پھر گل بڑی دور نکل جانی صرف گل کو سماعت فرماؤ. اگر کسی نے نعرہ مارنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس تو اگلے نعرے تے ساڈا یقین ہے لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ذرا نعرے تھوڑے جے کٹ ہونے چاہیے. حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اے میرے گھر والے جڑے میری چادر چاہ گئے اے میرے گھر والے اللہم اہل بیتی. پہلے آیت تطہیر پڑھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جدا پاک فرمایا کہ زمانے چنہ برگا اور کوئی پاک نہیں ہو سکتا. اور کیسی پاکی علماء دے قدمہ دے ہاتھ رات کے حضرت عائشہ صدیقہ
ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے نال عرض کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ جو ہے اللہ محبوبہ محبوب کائنات حضرت سیدنا عائشہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صدیق دی پاک صدیقہ بیٹی نہیں یار سبحان اللہ کو میں آکر آپ کو کسی نے پوچھیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معصمہ راکعہ ساجدہ نیجرہ منورہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دے بارے چ تہاڈا کی خیال ہے اللہ حضرت امام حسن نے ہوری دا لباس پایا تو مسجد وچ بیٹھے ایک بی بی مسجد جائی تے ویکھ کے تے واپس چلی گئی آپ نے روکیا بی بی کدھر آئی تو ہن کدھر چلی ہے کہندی ہے سرکار بہت مفلس غریبڑیاں پتہ لگا سی حسن دے بوئے تے جائے گی تیریاں مشکلاں آسان ہو جان گیاں میں تواڈے دروازے تے گئی ہوں کنڈی کھڑکائی پتہ چلیا تسی مسجد وچ میں مسجد جائی تے میں واپس اس واسطے چلی ہوں حضرت تساں آپ پوری دا لباس پایا مینوں تساں کی دینا علی دا پتر جلال جا گیا اپنی تڑی بند کے زمین پہ ماری جتنی مٹی تھلے آئی سونا بن گئی فرمایا اٹھا اور لے جا کہتی یہ کیا فرمایا یہ سخاوت ہے اور یہ کناب ہے یہ ہے حسن کوفے بھی جو ایک بندہ آگیا حضرت امام حسن مروے کے کہنے لگا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بھی ایٹے سونے بندے مدینے چلے گئے اور پچھلے بندے تھے ان جی ماشاءاللہ امانت کو رکھ گیا آئے گا تو لے جائے انہوں نے سبحان اللہ کہیں نہیں اللہ جی ایٹے سونے لفظ سن کے بھی نہیں جی سبحان اللہ کیا ساڑھ سوکے میں کتے آگے پانی ہے زبانہ جڑیاں اللہ کے رسول کے پیارے واسطے لکھوں لڑ گاڑی کے لوٹ میں گلہ واسطے بڑی کھل دیئے لیکن پاکہ نے ذکر سے نہیں کھل دی تو کی فائدہ ہے زبان کا حضرت امام حسن سے ایک کہنے لگا نبی پاک کو بات ہوئی ہے سونے بندے مدینے میں چلی در حسن حسن دی تاب نہیں لیا سکیا کہ ٹوڑتا ٹوڑتا امام حسن دے گول چلا گیا کہ کسی کو کچھ نہیں ہے کون انہوں نے سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز ہے کہ علی دا پتر ہے اور اس بندے دے دل میں حضرت علی واسطے بغض سی بڑا کینہ دینات رکھتا سی توجہ کرے اے جڑا بندے دے اندر بغض ہے نا بغض یہ عقیدہ نہیں بیماری ہے انہوں عقیدہ نہیں آتا کسی دا پیٹ توڑے سامنے خراب ہو جائے تو انہوں دعائی لائے کے دو ٹھیک ہوئے تو سن کھا کھا کے انہیں ورکہ نہیں ہونا میری مثال میں سمجھو اگر کسی کے اندر بغض عقیدہ اناد ہے کسی واسطے یا پاکہ واسطے وہ دا علاج کرائے ساڑھا عقیدہ ہونا ورکہ نہیں ہونا چاہیے انہوں حضرت امام حسن سے کھول جا کے جب انہیں پوچھا انہوں نے دسیا کہ حضرت علی نے متعلق بکواس ہونے شروع کر دی تھی جو جگہ حضرت علی نے متعلق بکواس کر علی دا پتر سامنے کھڑا ہے وہ بکواس کری جا رہا ہے جب وہ کر کے تھک گیا حضرت امام حسن بولے فرماتے ہیں وہ جب پیاس لگی آتے پانی بھی پلانے آ وہ جب بھوک لگی آتے کھانا کھواتے آ وہ جب رہنا ہوئے تھے کھار دینے آ وہ کہتا ہے کہ کیا فرمایا یہی تو بتانا ہے کہ جو منکرین علی ہیں علی والے ان کو بھی بنائیں عطا فرماتے میرے جملے تک غور کرے جائے وہ حضرت علی نے متعلق بکواس کر رہے ہیں حضرت امام حسن کی کہہ رہے ہیں وہ جب پیاس لگی ہے تو پانی پلانے ہیں وہ جب بھوک لگی ہے تو روٹی کھولنے ہیں وہ جب رہنا ہوئے تو کار دینے ہیں وہ سنیوں جڑے بکواس کرنا رہے ہیں اتنا عطا کر دیں وہ پیار نہ یاد کرنا رہے ہیں اتنا عطا فرماتے ہیں یہ ہے حسن اور بھی بڑی شان ہے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں موقع جانے ہونا دی شان نہیں موقع حضرت امام حسن پاک کی ولادت ہے 15 رمضان المبارک تو سوچو پھر سیدہ پاک میں روزہ بھی رکھیا ہوئے گا
جیڑی گل والے پاسے میں جانا چاہنا توجہ نال سنو گے تو سمجھ آنی ہے پھر سجدہ کائنات نے روزہ رکھا ہے سجدہ کائنات 2 دن بعد پڑھی ہے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے زور کا ٹائم گزر گیا امام حسن تشریف لے کے آ گئے رب کعبہ دی قسم بچہ پیدا ہوئے اور 40 دن تک نہ پاک رہی دی سجدہ زہرا پاک نے زور کے بعد حسن جنے اثر کی نماز میں تھلے تو پڑھی ہے پتہ چل گیا نہ سجدہ دا روزہ ہی ٹوٹے ہیں یہ ہے باقی وَيُتَطِّرَ كُلُّ تَطْهِيرًا لازال باقی کائنات ایک علماء نے 3 بطولہ کا ذکر فرمایا حور بطول مریم بطول اور زہرا بطول وجہ ہے ایک زبان اللہ نہیں اچھی آتی اور بطول کے اندر جڑی ہر لحاظ نہ پاک ہر لحاظ نہ پاک ہر حوالے نہ پاک اس کو بطول کہتے ہیں حور نو تسی اس واسطے بطول کہہ سکتے ہو کہ نام دی شادی تے نام دے بچے کانسیپٹ ہی نہیں اس واسطے کہہ سکتے ہیں وہ بطول ہے ہر لحاظ سے پاک مریم نو بطول اس واسطے کہہ سکتے ہو کہ شادی نہیں ہوئی اللہ کی قدرت قابل علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے لیکن تیسری بطول زہرا ہے وہ ایسی بطول ہے کہ حضرت علی کی شادی بھی ہے حسنین کریمین زینب و ام کلثوم پتر بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں پھر بھی بطول ہے یہ ہے بطول زہرا اللہ اکبر اور جو کہ سیدہ کائنات کا ذکر دے آپ کے 3 روزے سیدہ کائنات کے ذہن چوڑی حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ پاک نے منت مندی مولا ٹھیک ہو جانے تک روزے رکھے انہاں کا ذکر اللہ دی قرآن کے ویوں تک مولت تعام علا مسکین و یتیم و اسیرا میرے بعد توجہ رکھنی پھر گاتی سمجھ آئے گی سیدہ پاک نے پہلا روزہ رکھیا پھر روٹی پکا کے اپنے ہاتھ نال رکھی دروازہ کر کے من بل پاک کونے دروازے تھے آواز آئی مسکین آیا روٹی اٹھائی انہوں نے دی آپ پانی نہ روزہ افطار کر لیا دوسری شام آ گئی آپ نے روٹی اپنے ہاتھ نال پکا کر رکھی دروازہ کھڑ گیا کون آواز آئی یتیم آیا کھانا انہوں دیتا پانی نہ روزہ افطار کیتا تیسری شام آ گئی روٹی پکا کے رکھی دروازہ کھڑ گیا کون ہے آواز آئی قیدی آیا روٹی اٹھائی انہوں نے دی پانی نہ روزہ افطار کیتا 3 دن پانی نہ روزہ افطار کر دیا رہی کوئی مفتی کوئی بندہ کوئی محدث کوئی مفکر یہ بیان نہیں کرتا کہ جڑا 3 دن سجدہ دے بوئے تو پن کے جاتا رہا وہ ایسی قوم سارے کہن گے وہ اللہ کا فرشتہ سی 3 دن ازمائش واسطے چلتا رہا میرا چلنا جلدی تقویت لے کے رہی ایک کے مریم بطول ایک کے زہرا بطول اوے مریم بطول ہوئے جدے واسطے جنت وچوں کھانا آیا تے زہرا بطول ہوئے جدے ہاتھ کھدا پکیا کھانا جنت وچ جاتا رہا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ زہرا اللہ اکبر اور ایسی لازوال باقی جدی تصدیق حضرت ام ایمن 1 حضرت اسماء بنت عمیس 2 دعا بھی یہ کہ شرف نوبت اور دیگر روایات فوائد محققہ غیرہ وغیرہ کتب کا مطالعہ کر کے دیکھو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام ایمن نبی پاک دی بات کے جا گئی عرض کرتے ہیں حضور امام جدو حضرت امام حسن دی ولادت کا وقت عرض کی تھی حضور بچہ پیدا ہوئے تو کسی بی بی دا کول ہونا بڑا ضروری ہے اگر تسی اجازت دے ہوتے کول چلے جائیے میرے آقا فرمایا تو انہوں اجازت دے دونے چلیاں گئیاں آپ فرماتی ہیں بے کے پریشان ہو گئیاں بچہ پیدا ہوئے بچہ پلیت ہوئے ماں پلیت ہوئے جگہ پلیت ہوئے رب کعبہ دی قسم سے حسن سی پاک فاطمہ پاک جگہ دی پاک آقا دیوار میں جا دیا عرض کی دیا کو بچہ پیدا ہوئے بچہ پلیت ہوئے
پلی تھی آقا تواڈی بچی بھی پاک حسن بھی پاک جگہ بھی پاک آقا فرمایا اے قرآن پاک بس ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آقا نے فرمایا رب کائنات نے میرے گھر والے انتہا پاک فرمایا زمانے چینا ورگا اور کوئی پاک نہیں ہو سکتا یہ دے پی پی پاک یہاں میں بہتی دی شبر جان پہ پڑھنا حضرت علی پاک کو بلایا آقا فرمایا علی کوئی جنبی مسجد نہیں جا سکتا کیونکہ جنبی پلید ہوتا ہے مسجد پاک جنبی پلید ہوتا ہے کوئی جنبی مسجد میں نہیں جا سکتا اے علی یا میں جا سکتا یا تم جا سکتا کوئی جنبی مسیحیں نہیں جا سکتا پر جنابت کی حالت ہے کہ یا میں مسیحیں جا سکتا یا تم جا سکتا نبی پاک نے دس دیتے نبی بھی پاک علی بھی پاک فاطمہ پاک حسن بھی پاک حسین بھی پاک ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تیری مکان کا توجہ کرو ایک ایسا فاصلہ آئے آج سجدہ کائنات سجدہ پاک نے متعلق سیدہ عائشہ پاک کو پوچھیا آپ نے تصدیق کی دیئے فرمایا لوگو سجدہ زہرہ پاک او پاک بی پی جنہیں دور تو بعد اثر جڑے آئے اثر دی نماز اثر دے کھڑیا ہو کے ادا فرمائیے رات لوگ کی مخالفت کر دے دسنا چاہنا یہ پاک بی بی ہے آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ پاک عائشہ پاک دے کول کھڑیاں بیٹھیاں ہوئیاں عرض کیتی امی جان ایک گل دا جواب دے دیو فرمایا بیٹی سوال کر جواب دے دیا کہ امی جان یہ تے دسو تسی افضل ہو کہ میں افضل مقام تواڈا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے عائشہ پاک کہتیاں نے اے بیٹی جن سوال کیتا تے جواب بھی خود ہی دے فاطمہ پاک کہتیاں نے امی جان نبی دی بیٹی ہو تسی امتی دی بیٹی ہو نبی دی بیٹی ہو تسی امتی دی بیٹی ہو میں رسول دی بیٹی ہو تسی صحابی دی بیٹی ہو میں آقا دی بیٹی ہو تسی غلام دی بیٹی ہو میں محمد دی بیٹی ہو تسی صدیق دی بیٹی ہو امی جی مقام میں اندازہ تسی آپ لالو حضرت عائشہ پاک دیا اے بیٹی مقام دی گل کی دیا ایک گل میری بھی سن لے اے بچیے نبی دی بیویاں نبی دی بیوی سن لے میں قیامت والے میں نبی پاک جنت جانا تمہاری پاک جنت جانا مقام میں اندازہ تم آپ لالے اجے قریب سجدہ پاک پریشان ہو جاندیاں حضرت عائشہ کہندیاں اے بچے پریشان نہ ہو اے تیرا مقام کی گل کیتی ہے اگر کوئی میرے کو پوچھے نہیں عائشہ تیرا پیار کی کہتا ہے تے میں رب دی بارگاہ اے دعا منگنیاں مولا تینوں فاطمہ دے
سر تے میرے رب دیا نظراں محمد دے سر تے محمد دیا نظراں فاطمہ تیرے سر تے سارے میرے رب دیا نظراں محمد دے سر سے محمد دیا نظراں فاطمہ تیرے سر سے یہ پیار ہے یا نفرت ہے یہ پیار کی نشانی ہے یا نفرت کی نشانی ہے حضرات میرے آقا فرمایا کلو سبب بنا سبی جنجت یوم القیامہ الا سببی بنا سبی فرمایا لوگو قیامت والے دن ہر ایک دا سبب جتنا سبب ٹوٹ جانا ہے میں محمد دا سبب بھی قائم رہنا ہے میرا سبب بھی قائم رہنا ہے نبی پاک نے صحابہ تو پہلے نبی پاک نے بڑی محبت کرتے سن نبی دی اہل بیت نے بڑا پیار کرتے سن جدوں یہ سن لیا تو پیار ہور بڑھ گیا محبت وچ نکھار آ گیا پیار وچ نکھار آ گیا میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جب تسی بیٹھے ہو مسجد کے دروازے تک بندے بیٹھے تھے ان بندے زیادہ ہوں تو کوئی بندے نہیں عادت ہوتی ہے صفحہ ٹپ کے اگے ہونا بندے ٹپ کے اگے ہونا تے میرے آقا تربیت کر رہے ہیں خبردار کوئی بندہ صفحہ ٹپ کے اگے نہ آوے کوئی بندہ بندے ٹپ کے اگے نہ آوے جڑا پیچھے آوے پیچھے ہی بیٹھ جائے نبی پاک نے ایک صحابی سی جدا نام سی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد وچ داخل ہوئے ایک قدم مسجد دے اندر سی تے دوجا اجے باہر سی میرے آقا دی پے گئی نظر فرمایا بیٹھ جا وہ اوتھے ہی بیٹھ گیا تے کول ایک صحابی کونی دا کے آئے او پیر دے اندر کر لے کہندا ویندا نہیں اکھاں والا کون ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے میں کتنے بیٹھا ہے محفل کی دی حکم سارے واسطے یہ جڑا پیچھے آوے پیچھے بیٹھ جائے ہن حضرت نبی پاک ایک پاسے حضرت ابو بکر پاک بیٹھے ہوئے ایک پاسے عمر پاک بیٹھے ہوئے دروازے وچ مولا علی آ گئے حضرت علی ہونے جنہاں دا نام سن کے بڑھیاں تے جوانی آ جاندی ہے جوان ہی بڑھے بن کے بیٹھے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگر تسی چاہتے ہیں ساڑھے سویرے پیڑ دیا گڑیاں لے بازارہ بچوں علی علی کی آواز آئے گا پڑھ لیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا ہمارے پاس بخشش کی سند ہے سسیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا دروازے ہمارے علی پاک آ گئے جو کرو علی پاک پیچھے بیٹھ لگے ابو بکر پاک کی نظر پہ گئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے آہو یا بالحسن آواز ماری آہو یا ابل حسن حسن سے ابا جی ایتھے میری جگہ دے آ جاؤ حسن سے ابا جی ایتھے میری جگہ
جگہ دے آ جاؤ اگے بہن والے نبی پاک دے صحابی ہیں وہ دوجے نہیں اگر دوجے ہوئے انہاں کہنا سی اسی پیچھے بیٹھے کہاں علی علی کیوں جائے پر وہ جان دے سان نبی پاک دی عظمت کی ہے علی پاک دی عظمت کی حضرت علی پاک آگے آگے صحابہ اکرام رستہ دے رہے علی پاک آگے آگے حضرت ابو بکر پاک کی جگہ دے بیٹھے تیرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر پاک دا انداز رکھیا آقا دے چہرے دے مسکراہٹ آ گئی آقا مسکران لگا بندے دا رنگ پاویں کالا ہی ہوئے سنی اور جدوں بھی ہسے گا دے چہرے تے روپ آ جائے رنگ دا پاویں کالا ہی ہوئے سنی ہوئے شرط ہے گستاخ نہ ہوئے جدوں بھی ہسے گا وہ دے چہرے تے روپ آ جائے گا جدوں مصطفیٰ مسکرائے ہوئے میرے باؤ فرماتے چڑھ چنا فضیلت دی فضیلت دو ہمیشہ فضیلت والا ہی جانتا میرے آقا دسنا چاہ رہا اوے لوگو علی فضیلت والا ہے ابو بکر بھی بڑی فضیلت والا علی بھی فضیلت والا ہے ابو بکر بھی بڑی فضیلت والا میں حدیث بیان کر کے اپنے موضوع کے لے کے ڈلنا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب اہل بیت ہی فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اسلام دی بنیاد میرے صحابہ دا پیار ہے میری اہل بیت دا پیار ہے پتہ چلیا کدا صحابہ نو مان کے اہل بیت دا انکار کر کے کوئی جنت منگے تے وہ بھی نہیں جا سکتا تے جے اہل بیت نال نفرت کر کے صحابہ نال پیار کر کے آکے جنت ملے تے جائے بھی نہیں سکتا سنیو سچے تسیو جنہاں دے دل اندر نبی دی آل دا بھی پیار ہے نبی دے اصحاب دا بھی پیار ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانی کہ پاک گھرانا میرے آقا فرمائے انہا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینت نوح من رکبہ نجا من رکبہ فرق میری اہل بیت پانے کو کشتی ڈوبتی منے جڑا جڑا بیچ بیٹھ جائے گا وہ پاک لگ جائے گا جڑا پیچھے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا فرمائے ہم نجوم و امانو اہل الاسماء پاک لو بیتی امانو دے اہل الاسماء فرمائے جی آسمان والے آواز دے ستارے آواز دے ایسے طرح زمین والے آواز دے میری اہل بیت آواز دے فرمایا جب آسمان دے ستارے مٹ جان گے آسمان کی ہر شے ختم ہو جائے گی جتنی دیر تک وجود ہے اہل بیت موجود ہے کہ
قیامت نہیں آ سکتی جڑا جڑا اللہ نے کہنا چاہتا ہے انہاں نال تعلق استوار کرے اتھے بھی کامیاب ہے قیامت والے دن بھی کامیاب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً انہیں شہزادیاں دی شان اس طرح بیان فرمائی الحسن والحسین سیدہ شباب احمد اللہ فرمایا حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار نے الحسن والحسین شان فالعرش میرے حسن تے حسین عرش دا زیور عرش دا زیور عرش ایڈا سونا پہ جدا کوئی صاحب جنہوں ویکھن واسطے جبریل ترستا رہے سدرات کو کیا نہیں جا سکے میرے آقا فرماتے ہیں عرش بہت سونا ہے لیکن میرے حسنین عرش کا بھی زیور عرش کا بھی زیور دولنو زیور اس واسطے پیدا خوبصورت لگے فرمایا عرش کئی بڑا سونا اور سونا اس واسطے ہوتا ہے حسن سے حسین ہوتا زیور الحسن والحسین ہما نہیں کہ میرے دنیا حسن سے حسین یہ تو بھی تیرے دنیا کے کو کھول رہے یہ وہ شہزادے ہیں جن کو مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ کھڑاتے رہے عید تا دیہڑا تے نانا جی دے بار گئے جا کے نانا جی سواری تے بیٹھ کے جاوے وہ کیسے شاعر نے آخیا بھائی شہزادے نانا جی نو کہنے لگے میں جنت جو سواری منگا کے دیو انہیں اپنے طریقے نہ گل کی کہ شہزادے جنت سردار وہ کہنا سایہ دامان چاہیے یا نبی تھوڑا مجھے سایہ دامان چاہیے یا نبی تھوڑا مجھے نانا جی مکوا دیجیو جنت سے ایک گوڑا مجھے بے سواری میں نہ جاؤں کیا لگا دے عید کو بے سواری میں نہ جاؤں کیا لگا دے عید کو نانا جی مکوا دیجیو جنت سے ایک گوڑا مجھے نبی پاک نے فرمایا او شہزادیو اگر سواری ہے جدے بڑکی کائنات ہے کوئی سواری جے سواری ہے جدی ملے جدے بڑکی کائنات ہے کوئی سواری نہیں تو پھر انہاں کہا نانا جی ہو کیڑی سواری نبی پاک نے موٹے زمین پہ لائے ہاتھ زمین پہ لا کے فرمایا میرے موٹے ہاتھ میرے کنیا تے بولو سبحان اللہ میں تو انہوں واضح یہ تک لائے کہ جانا جب سے جانا ہے عرض کی تھی نانا جان جب سواری ہوتے بھئی ہے نا وہ دیاں باقیاں پھڑی تو اڈے پاٹے ہوتے بھئی کہ کی پھڑنا ہے آقا فرمایا میرے موٹے ہوتے بولو ظلفہ میری پھڑ دو کاندھوں پہ میرے بیٹھ جاؤ ظلف میری تھام لو کاندھوں پہ میرے بیٹھ جاؤ ظلف میری تھام لو اس طرف مڑ جاؤں گا جس طرف موڑا مجھے اس طرف مڑ جاؤں گا جس طرف موڑا مجھے میں ظلفہ پڑھو دیکھو ظلفہ عام نہیں جڑیاں سرکار دے حسنین کریمین دے ہتھاں وچ نے یہ او ظلفاں نے جنہاں دی قسم رب دا قرآن کہہ رہے ہیں بل بھائی بیزا سجا جے کو میرے کو پوچھے تو میں دین جا کھا او ظلفاں مدنی دیاں او ظلفاں مدنی دیاں ظلفاں دی بکری شان کھل جاون جدوں نازل ہدایت قرآن او ظلفاں مدنی دیاں او ظلفاں مدنی دیاں ظلفاں دی بکری شان کھل جاون جدوں نازل ہدایت قرآن ان ظلفاں دا تیرا صدائی اسیر ظلفاں مدنی دیاں انہاں ظلفاں دی بکری شان کھل جاون
تو نازل ہدایے قرآن وہ زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تے جیڑی پاکے سبادہ نبیاں لاجے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی بکری شان کھل جاون جدوں نازل ہدایے قرآن حضرات دی وقار توجہ کرو جڑے پاسے آنا چاہنا حضرات توجہ کرو کربلا دا میدان بہر سر نے ازیاں دی روک دے منو حکم ہویا سی کربلا دا واپسی دمشق والی توجہ میرے بندے کو پھر گل دی سمجھ آئی 72 سر سے ازیاں دی روک دے سیدیں دے سر سیدیں دے سر آج لوگ بڑی گلیں کرتے ہیں اور ہمیں بڑا تقریر شکیلت دے لوگ کے سامنے اے رو سب تو پہلی گل شہادت بیان کرنے لگے جب مدینہ پاک میں امام پاک چلے سب تو پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی سمرہ پاک بیمار امام پاک کی بیٹی سی بی بی سمرہ وہ بیمار سن تے نبی حضرت امام پاک نے اپنے سارے خاندان والے اکٹھے کر لے جب چلنے لگے تو بی بی سمرہ کہتے ہیں بابا میں نال کیوں نہیں جا سکتی اکھا بیٹی کیوں بیمار ہے تو ایتھے رہو میں وعدہ کرنا تیرا پیر علی اکبر 1 مہینے تک آئے گا تے تینوں آگے لے جائے گا میں نے تسی دسو تیاں نو لوگ پیچھے کلیاں چھاڑ کے جاندے پہلے تیاں نو نال کھڑ دے بول دے شہزادہ زین العابدین 14 سال کا بیمار سی انہوں نال لے گئے تے تین بیمار نو چھڑ پھر بی بی سکینہ تے حضرت علی اصغر 6 مہینے دا پتر نال لے کے گئے بچیاں نو سنبھالنا اوکھا ہوندا ہے جڑا انہاں دے نال پے ہوندا سنبھالنا اوکھا ہوندا روایتاں دو نے حضرات توجہ کریں ایک روایتیں کہ سب تو پہلی گل جڑی علماء نے بیان کی ہوئی ہے کہ حضرت امام حسین پاک کی کوئی بیٹی سمرہ ہے ہی نہیں جدے متعلق کہاں دے نبی اتھے چھاڑے چل گئے اگر دوسری روایت پڑھے تو یہ لکھے ہے کہ اگر آپ کی بیٹی سمرہ ہے تے انہاں دی شادی حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت حسن مسلح نہ ہوئی سی حسین اس واسطے چھاڑے کے گئے جنہاں تو حضرت امام حسن دی اولاد گیلانی سادات چلے اے جڑا گانا چھاڑ کے کلے چلے گئے سن یہ گل دیکھ لے میرے امام پاک اپنی بیٹی کو کلے کلے چھاڑ کے جا سکتے انہاں دا خاندان اتنے موجود سی اس واسطے چھاڑ کے دوسری گل اے بیان کیتا جاتا ہے جناب آپ جب کربلا پہنچے نے تے امام پاک جب کلے رہ گئے خیمے جائے بی بی شہر بانوں نے حضرت علی اصغر کو اٹھایا یہ گلاں ہونے جنہیں تسی سنتے ہو میری گل دی تائید نہیں سکتا کہ واقعی حضرت علی اصغر آپ خیمے جائے نے تے بی بی شہر بانوں نے حضرت علی اصغر نے چکیا سی تے کہہ دیا نے یہ بچہ ہے انہوں پیائے دی پیاس اور زبان خشک حلق خشک اگر انہوں پانی مل جائے اس بچے دا سی قصور ہے انہوں پانی کا کوٹ مل جائے انجی بیان کیتا جاتا حضرت امام پاک لے کے گئے میں نے ایک گل کا جواب دیا اللہ حضرت علی اصغر 6 مہینے رہے 7 تاریخ کو امام احمد دا پانی بند ہویا کربلا دے میدان سب تو پہلی گل تے ہے کہ حضرت علی اصغر حضرت شہر بانو دا پتر ہی نہیں حضرت علی اصغر پتر ہی اتنے رباب دا پہلا صحیح ٹھیک ہو جاتا ہے کہ بی بی شہر بانو دا پتر ہے وہ پتر ہی اتنے رباب دے حضرت علی اکبر تے علی اصغر یہ اتنے رباب دے پتر نے زین العابدین پتر نے بی بی شہر بانو اچھا حضرت تم نے رباب نے چکے ہیں حضرت امام حسن اگر پانی واسطے رونا سی 6 مہینے دا بچہ 7 نو پانی بند ہویا ہے 7 نہیں ہوئے 8
8 دا دن گزر گیا علی اصغر نہیں روئے 9 دا دن پورا گزر گیا نہیں روئے 10 میں رونا سی میرے امام علی مقام نے پانی منگڑا سی تو 7 نو مرد نہیں دے جدھر بند کیتا ہے سارے شہید کرا کر پانی کیوں منگیا پہلا امام علی حسین تے ہوئے میرا جملہ سن کے ہونے بیٹھنا ہے تیرے بچ کتنا ٹیل لے تے کہ میں تمہارے نال پیار کرنا حسین تے ہوئے جنہاں رب کولوں پانی نہیں منگیا موفیاں کولوں کیویں منگ سکدے رب کو نہیں منگیا نبی پاک کا ایک غلام سی جدا نام سی ابراہیم بن عبداللہ نجفی سرکار نے زندگی چکوائی کے دن بیٹھا پڑھو آپ سارے تے او دا کام کی سی کی کردا سی جتھے بھی صحابہ وہ کھودتے سن تے تھلیوں پانی نہیں سی نکلدا اونوں سد لے ہوندے سن ابراہیم نوں لیاؤ اوتھے تھوکدا سی تھلیوں پانی نکلدا نہیں تو ہمیں سمجھ آئی میری گل امام راضی لگایا کہ تب میں برانی تک پڑھو جتھے تھوکدا سی اوتھوں پانی نکلدا سی جتھے نہیں سی موجود ہوگا اونوں بلا لے تے ٹھوکرا سی تھلے خون نکلدا سی او جڑا زندگی چکواری نبی دا ٹھوک جدے منہ وچ پائے او جتھے ٹھوکے اوتھوں خون نکلائے چشمہ نکلائے تے جڑا 2.5 سال مصطفیٰ دی زبان چوسدا رہیا میرا موضوع نہیں ہے میں نے کربلا دا واقعہ سنان واسطے نہیں بلایا کہ میں یہ گلا کرا میرا موضوع ہے انہیں تو اگے جان لہذا حضرت علی اصغر واسطے پانی نہیں منگیا ہویا کسی میرے امام جنوں میدان کربلا وچ کلے رہ گئے آپ نے تمام حجت واسطے کے بعد بلند کی تھی ہے کوئی میری مدد کو پہنچنے والا فرشتے کرنے مولا صاحب اجازت دے حسین کی مدد واسطے جائے فرمایا خیر تمام میں تمہاری مدد ہونی چاہیے دوسری مرتبہ پھر فرمایا ہے کوئی میری مدد کو پہنچنے والا جن آ گئے یا اللہ چاہیے فرمایا نہیں تو انہوں بھی نہیں پکارے تریجی والی پھر امام نے فرمایا جب کوئی اگے نہیں آیا امام نے دل میں چاہیا ہوں میں ہی رہ گیا تو میں ہی جانا ایک باری میں بیبیوں کو وصیت کر رہا ہوں جب آپ امیہ چاہے نا تو ام رباب نے حضرت علی اصغر چکیا سی جنہیں تڑپ رہے موت کرے تڑپ رہے حضرت بی بی ام رباب نے حضرت امام حسین کو چھڑا کر نہیں چھڑا تھا عرض کی تھی انہوں کسی سوالو میرے کو تو سامنے علی جاتا میرے امام فرمان ام رباب خیر ہی ہے نا عرض کی تھی آقا حسین جدوں تساں کربلا دے میدان وچ ہن توجہ کرے جدوں تساں کربلا دے میدان وچ پہلی باری آواز بلند کیتی سی نا ہے کوئی میری مدد کو پہنچنے والا علی اصغر نے اپنی لتاں تے باواں ہٹائیاں جدو دوسری باری آواز بلند کی ہے چیخ ماری جدو تیسری باری آواز بلند کی ہے وہ تو لے کے ہن تک تڑپ رہا ہے ہن تک میرے کول سوال نہیں جا رہا میرے امام نے سینے نہ لا کے فرمایا یہ میرا مددگار بیٹا ہے جدو تہجد کا وقت ہویا تو بی بی اٹھی وہ اٹھ کے وضو کرنے واسطے جس ویلے باہر آئی نہ دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ تندور دے کول پردہ دار بیبیاں تندور دیاں لاڈاں تندور وچوں نکل رہی ہیں ایک بی بی حسین پاک دے سر انور اپنی گود وچ رکھ کے تے سر صاف کر رہی اور کہہ رہی ہے مولا میرے باپ کی امت نے میرے حسین کا کیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کبھی یہ جملے کھول جاننا جیسے سید ہزارہ نے کہے کہ میرے باپ کی امت نے میرے پترہ کا کیا کبھی یہ جملے کھول جانتے اسمان پھٹ جائے آج لوگ کہتے ہیں ہمیں حسین سے ہونا نہیں چاہیے اسلام اعتدال پسند ہے کچھ بندے نے 10 محرم میں چٹے کپڑے پا کے پھرنے کہ انہوں نے آج کام بنانا ایسی آکر کے چلنا سنو خوشی ہے رب کعبہ کی قسم کھا کے میں ناس مجھے تھی بڑی بڑی جاڑ کجھوں نے جڑے حدہ کراس کر جانا نامی محمد امام پاک ستیاں پہ جائے اچانک اٹھے تھے حضرت نبی زینب پاک نے پوچھا ویر خیر ہے اکھر نبی نانا جان خواب چاہے جنہوں فرمایا حسین پیاری کر میں تیرے انتظار
سیدہ پاک پریشان ہو گئے فرمایا روک 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 تینوں پتہ نہیں کدی تیاں ساڈے باپ علی المرتضیٰ ساڈے نال والا سن وہ چلے گئے ساڈی ماں مر کی کائنات کوئی بیوی نہیں وہ بھی چلی گئی ساڈے بھائی حسین دنیا کو چلے گئے شاید میں بھی چلے جاواں لیکن پتر ایک گل ہے میری بشیر ایک گل دے وچ رکھی ہمیں تو باہر نہیں ہونا بہن نہیں کرنا باہر نہیں نوچنے سینہ گوبی نہیں کرنی اے نہیں فرمایا رونا نہیں رون تو منع نہیں کیتا لیکن جڑیاں حدود لائیاں نے انہاں دا سانو خیال رکھنا چاہیے اور غم دل وچ ہونا چاہیے اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال پتر دے غم وچ روئن تے کھاندیاں ہو گئیں وَبْ يَتَّقَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ قدیم جنے زمانہ دل وچ رکھنا غم بڑا سی کھا دیا ہو لیکن دل وچ غم رکھیا لوکاں سامنے بیان نہیں ایسا غم اکھا چترو انہا رحمت سرکار فرمایا یہ جو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں یہ رحمت حضرات توجہ کرو مقام اس بی بی نے انہوں کیا یہ جناب کدھا سے لے کے آئے انہوں نے کیا یہ مدینہ پاک کیوں آئے نبی پاک کے نواسے امام حسین پاک دا انہوں نے کیا جاؤ وہ تمہیں کی کیتا ہے پیسیاں واسطے ایک کی کیتا ہے نبی پاک دے وہ سزا دے دا سر لے کے آئے جن نبی پاک جدید نبی پاک یہ زبان چوستے رہے جنہیں سیاپا اکرام کھجور دیاں کٹائیاں چوستے رہے مودا سے لے کے آگیا حضرات دنیا خیال تو بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا وہ قافلہ چلیا مقام حلب دے آگیا وہ تھے کہ سائی بازری دا باغ انہیں آگے سر مبارک دوسرے دے زمین تے رکھے رہے امام پاک دا سائے انور درخت نہ ٹنگ دیتا آپ سے لیٹ گئے وہ جرا عیسائیوں دا پادری ہے وہ دی بچی اکھا تو نہ بھی ہے کہتا بیٹی تینوں بھوک لگی ہوئے گی بھی بچی ہے میں ہوئے جا کے حلب میں جو کھانا لے کے ہونا تو راکھی کر آواز آنا انہیں آکھا اپا میں نبی نہیں ہوں لوگوں کی پتہ لگے گا انہیں آکھا بیٹی تو آواز آنا اجے لوگ غیر کماند میں کوئی بندائے کرنے آئے گا حضرات دی مقام نے وعدہ لانا شروع کی دیانے الحمان الحفیظ الحمان الحفیظ الحمان الحفیظ آواز آندی پئی ہے اچانک وہ دیکھن نے جواب آئی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم قرآن پاک دی آواز آئی بچی کہتی ہے کرنا چوری ہے تو پڑھنا قرآن تو ہے کون آواز آئی بلا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات انہیں کیا اچھا تو صحیح ہے کڑے خاندان نہ تلگی انما شریعت اللہ لیذہبا عنک مرجسا اقل بیتے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کیا اچھا تو مسلمانہ دے آخری نبی محمد مصطفیٰ دیونا بچوئے حضرات انہیں گلنا کردی وہ فرقت پھلے آگئی آگے کہتی ہے چٹا چھوڑا قرآن پڑھنا کدی میری رکھا ہو دلا میں دیکھ لی تم آپ کتا سونا قرآن پڑھنے کدی میری اکھاں ہوندیاں میں اپنی اکھاں نال ویکھدی تو بیٹا سونا سرے حسین جو آواز آئی عرفا راسک ہے اپنا سر اتے کر انہیں سر اتے کیتا حسین پاک دی گردن وچوں خون دا قطرہ ڈگیا سیدھا آنکھ جایا انہیں آنکھ ملی آنکھ روشن ہو گئی ایک آنکھ روشن ہو گئی بچی بول کے کہتی ہے اللہ جو پالا ایک آنکھ دیا تھا فرمایا دوسری بھی عطا کرے تیرا جانا کچھ نہیں میرا کام بن جانا
تے کیتا دوسرا قطرہ کھچایا آخر روشن ہو گئی بچی کہندی ہے سب تو پہلا انہوں گئنا ہے جن نے میں پیدا کیتا ہے اپنے باپ وال دوڑی یا ابا یا ابا یا ابا کردی دوڑ دی جاندی ہے اگوں باپ والا بچوں نکلیا انہیں کھانا سٹ دیتا بچی اکھاں تو نہ بیٹی ہیں کہندا بیٹی ذرا سنبھل کے تینوں اکھاں تو نظر نہیں ہوگا کتے چوٹ نہ لگوا رہی بچی کہندی ہے بابا اپنی فکر کر تینوں تے رج پال نے اکھیاں تے چھڑیاں آپ کہندا ہے کاوڑے کٹوں پکڑیا باپ نوں لے کے حسین پاک نے ساتھ دے قریب آئی باپ نے ویکھیا باپ کہندا ہے اے بچیے گردنا وچوں نکلن والے خون دے قطرے انیاں نوں اکھاں دے دے اگر انہاں دا اے مقام انہاں دے نانے دا کی مقام جنہاں دی گردن وچوں نکلن والے قطرے انیاں نوں اکھیاں دا میرے حضرات قافلہ اتھوں چلیا مقام ذوالحلیفہ تے آ گیا ایک بیٹی روندی روندی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو پہلا پوچھ دی پھر تواڈے کول کوئی تواڈے وچ کوئی حکیم ہے آپ ہی انہیں اشارہ کر دیتا اور جو بیڑیاں لگیاں انہیں جاندیاں پہلا سوال امام ہوئے کہ کہتے ہیں بیڑیاں کس جرم میں لگیاں آپ نے فرمایا کسی جرم میں نہیں لگیاں نانے دا دین پہچان دی خاطر لگا انہیں کہا پھر کسی حکیم ہو میرے نال چلو میرا بچہ بڑا بیمار ہے اگر نظر کرم فرماؤ دعا دارو کرو کہ بچہ ٹھیک ہو جائے آپ نے فرمایا انہوں نے پوچھ جنہ دی کسٹڈی ہے چاہے اگر اجازت دیتے رہتے میں چلے جانا انہیں اجازت مانگی ہے 4-5 سپاہی امام پاک دے نال ٹر پہ اجے رستے چ گئے ایک بچی روندی روندی آ گئی اما حکیم نو واپس کر دے اور کوئی فائدہ نہیں بچہ تے فوت ہو گیا بی بی رون لگ پئی کہندی سرکار تسی واپس چلے جاؤ اور جان کا فائدہ نہیں آپ فرماتے ہیں بی بی اسی تے رج پالا پچھوں لے کے آئیے اگے بھی لے کے چل اگے بھی لے کے چل اسی تے رج پالا انہیں کہا جدوں بچہ ہی فوت ہو گیا تو ہن لے جان دی کی ضرورت فرمایا چلتے صحیح امام گئے بچے دی نبض پکڑی بچہ واقعی فوت ہو گیا اپنی چادر بچے دے پا کے فرمایا کلمہ پڑھدا اٹھ بچہ کلمہ پڑھدا اٹھ بیٹھا فرمانے نے بی بی تیرا کام ہو گیا ہن میں جاواں اگے ہو کے کھلو گیا انہوں نے کہا حضور اگے چلے جانا سی ہن ایک سوال دا جواب دینا ہے 72 تن کربلا میں شہید ہوئے میرا پتر تے مر گیا تو زندہ کردا او 72 زندہ کیوں نہیں کیتے میرے امام مسکرا کے فرمایا بی بی تیرا تے مر گیا سی تے زندہ کیتا ہے کربلا والے تو آج بھی زندہ ہیں کل بھی زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہے مرے ہو تو زندہ ہونا میں ہی زندہ حضرات پھر جدوں مقام حرہ آ گیا کچھ لوگ صدقہ خیرات لے کے آ گیا انہاں دا مون سی جدوں کو کہتی ہوندے سن صدقہ و خیرات ہوندے سن جدوں لوگ صدقہ خیرات لے کے آ گئے نا تے بی بی زینب پاک نے پردے چ ویکھیا کہ لوکی ہن خیرات دین لگ پے آپ نے اعلان فرمایا خبردار یہ سادات کا خاندان ہے اس پر صدقہ حرام ہے کوئی خیرات و صدقہ نہ دے منع فرما وہ پیچھے آ گیا وہ تھے ایک بیٹی سی جنہیں جب یہ لفظ سنے نا انہیں چادرہ کر دیتیاں گھر بچوں کو کھانا کوئی تحائف بھیجے کہ میری طرفوں جا کے کہنا ہے یہ ہدیہ قبول کرو یہ صدقہ نہیں ہدیہ سیدہ نے دیکھیا پہ سانوں کے تھے ساڈا تے حال پوچھن واسطے کوئی تیار نہیں ایسا وقت ہے یہ بیوی کون ہے جو سانوں ہدیہ بھیج رہی ہے چادرہ بھیج رہی ہے ہر ایک گلے بھی دین رکھنا آج لوگ گلاں کرتے ہیں درمان واسطے بیبیاں دے پردے تے گلاں سٹیجاں تے کردے
میرے امام نے جسم سے 113 زخم لگے میرے امام نے عرض کی تھی مولا اگر بیبیاں دمشق نہ جان کیا تیرا دین نہیں بچتا؟ اللہ فرما حسین کیڑی گل کیتی آ کھول کے گل کر مولا یہ لوگ بے غیرت نے انہاں ساڈا پاس نہیں کیتا انہاں بیبیاں دا حیا کی کرن گے مولا مینوں ڈر ہے کہ بے پردہ نہ کرن فرمایا کسی دی ضرورت ہی نہیں وہ انہاں ول دیکھ جائے مولا وہ کس طرح فرمایا جب تیرا سر کٹ کے نیزے کی نوک تے ٹنگیا ہوئے دمشق میں بازار ہے تیرے سر انور وچوں جدوں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی میں سارے کے قدراں وہ دروا دیں گے اسے بغیرت کی ضرورت نہیں کوئی نہ بن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہیدان کربلا شہیدان کربلا حضرات توجہ آپ نے بی بی نو بلا کے پوچھیا آپ نے فرمایا بی بی تو کون ہے ساڈے تے انہاں جناب والا ساڈے نال پیار کرن والی بی بی تو کون ہے حضرات جو بی بی نو پتہ نہیں ایک قافلہ کتھوں آیا او بی بی کہندی ہے کہ میں پہلا تے عیسائی سا پھر مسلمان ہوئی پھر سیدہ زہرا پاک دے گھر میں کنیز رہی کم کرتی رہی میں سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ وچ رہی انہاں دی خدمت کرتی رہی جدو سجدہ پاک دا آخری ویلا آیا آپ نے فرمایا اے بی بی غور نال سن لے کدی زندگی وچ اگر تیرے کول کہتی آ جان انہاں دی خدمت کری زندگی کدی تیرے کول کہتی آ جان تو انہاں دی خدمت کرنی ہے میں سجدہ پاک دا قول بھی نبھانی ہے اچھا حضرت بی بی زینب پاک نے جدو تفسیر پوچھی نہ کہندی ہے سیدہ زہرا پاک کی ایک بیٹی سی جدا نام سی زینب ایک پتر سی جدا نام سی حسین میں انہوں نے اپنی گود وچ کھیڈاندی رہی میری گود وچ کھیڈدے رہے حضرت زینب پاک سلام علیہ کہتے ہیں اچھا پھر چل ٹھیک ہے تو انج کر بول تو ساڈے نال اتنا کیتا ہے اتنی محبت کیتی ہے دس کیڑی دعا تیرے واسطے کراں تو ساڈے واسطے اتنا کچھ کیتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے تیرے واسطے دعا کرنی ہے بول کیڑی دعا کراں ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے کہ بڑے سال ہو گئے حسنین کہیں میں نبی میں زینب پاک کو دیکھا اپنی گود وچ کھڑائے سن دعا کرو کہ زندگی وچ موقع مل جائے انہاں دی زیارت ہو جائے سجدہ پاک نے کپڑا دے سامنے آج کر کے فرمایا میرے بل ویکھ میں زینب بھی او سر حسین نے زدی دوک پہ کرے حضرات توجہ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین پاک کا سر انور نیزے کی دوک پہ ٹنگ کے دمشق دے بازاراں وچ پھرایا گیا اور جزیر خلیفہ نے پوری رات قافلہ دربار دے کے کھڑا رکھا اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی جب شام پہ گئی صبح قافلے انداز کی جائے ساری رات بات کی تھی سامنے ہوتے محل میں کھڑیا رہا دربار دے سامنے کھڑیا رہا اندر جان کی اجازت نہیں جدو دن چڑھیا ایک قافلہ اندر گیا پابند کر دی نبی جزیر کی بیوی کا نام سی حمدہ وہ بھی کسی دور سیدہ زہرا کی کنیز رہی جب وہ آئی نا تیران ہو گیا امیر المومنین دی بیوی آ رہی جزیر دی رستہ دے دیو گردنا جھکا لو جب انہوں نے انی گل کی نا تخت پہ آ کے بیٹھی بی بی زینب پاک نے فرمایا لینا جنہاں دے پردے دا تے ادب دا حکم اللہ دا قرآن دے جنہاں دی عزت تو تقریب دا اللہ دا پاک قرآن کرے انہاں نو پابند کر کے کھڑیا کیتا ہی کہ اپنی بیوی نو پردے دا حکم دے اپنی بیوی واسطے پردہ کرا لے ثانی زہرا نے حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ مولانا خطبہ ارشاد حیدر کی بیٹی حیدر پڑھ کے خطبہ ارشاد اور میرے امام زین العابدین لوگ کہتے پریشان ہویا میں کہا کہ پریشان ہویا سی پھر میرے امام دے ہونٹاں پہ چھڑیاں جو مارتا ہے تخت کے سامنے سرے حسین پہ چھڑیاں مارتا ہے میرے نبی دا بڑھا جب نام حضرت زید پہ حرکم رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے لینا جنہاں ہونٹاں پہ چھڑیاں مار رہے ہیں جنہاں کو مصطفیٰ کو ساتھ دے رہے ہیں یہ حسین کے ہونٹ ہیں جو مصطفیٰ کے ہونٹوں سے بات ہوتے رہے ہیں انہیں کہا جائے بزرگ نہ ہوتا تو تیری گردن قلم کر دیتا انہیں کہا میرے بڑے بات بزرگی رکھی ہے
جا رہے تینوں تے نبی دی آل نہ کوئی حیا میرا کی حیا ہوئے پھر امام زین العابدین نے ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا جب خطبہ دیندے سن اذان دی آواز آئی جب لفظ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے امام فرمایا رک جاؤ اوے جزید اے جڑا فضا وچ کہاں پہ آپ گونج رہا ہے اے تیرے نانے دا کہ میرے نانے دا اگر اے نام تیرے نانے دا تو پھر جنگ تم جت گیا اگر میرے نانے دا کہ سن ایسے نام دی سربلندی رات میں اساں کربلا وچ اپنی جانا دے نظرانے پیش کیتے اے نام قیامت تک سے بلند رہے گا کیونکہ قتل حسین اصل میں مرکے جدید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا اور اسی سارے شہادتاں دے والے سن کے تے اسی ساڈیاں اکھاں چترو آندے بلا شبہ کا مسئلہ ہو جانے لیکن سیدہ زینب پاک نے ایک قول کو پڑھے کے رکھے لگا اللہ کرے ساڈا اودے تے عمل ہو جائے میری ماما بہنا بیٹیاں اج بھی اس محفل سن رہی ہیں کسی نے سیدہ زینب پاک کو پوچھا کربلا دے میدان وچ تواڈے تے اوکھا ویلا کیڑا سی سیدہ پاک کہندی ہیں مغرب دا ٹائم بڑا اوکھا سی جدوں انہاں نے خیمے وقت لا دتیاں سی تے سانو مغرب دی نماز پڑھنے واسطے جگہ نہیں سی حضرات میں دسنا چاہتا برا شہید ہو گئے کوئی اوکھا ویلا پتر شہید ہوئے جو اوکھا ویلا بھتیجے شہید ہوئے جو اوکھا ویلا اوکھا ویلا کدو ہے نماز کا ٹائم نہیں جگہ نہیں نماز واسطے مل رہی اے مشکل وقت ہے سجدہ نے دسیا لوگوں اساں دین واسطے قربان کیتا ہے کلمے دی لاج رکھی ہے لاج کلمہ وہ دی لاج تسی رکھی لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تصویر کا لا الہ کی تک کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ کو دیکھ لو ارے لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا میرے امام علی مقام نے کربلا دے میدان ایک ایسی تاریخ رقم فرمائی جا الحق وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا میں دسنا چاہتا یزید کے 15 بیٹے سے 15 یزید کے میرے حسین کا ایک پتر ہوئی دیوار ہے رب کعبہ کی قسم اور جاؤ کتابہ کھول کے پڑھ کے بیٹھ دو وہ دے 15 پترہ میں چونکہ سے دا نام نہیں میرے ایک حسین کا بیمار سی پوری دنیا دا کوئی ملک ایسا نہیں کہ خیال رسول نہیں اللہ تعالیٰ نے حسین کی نسل کو کیسے بڑھایا یزید کا نام کی گالی بنا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانے جڑے یزید سے پیروکاری کرتے ہیں نا یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں ہم دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن یہ یزید کی غلامی سے اٹھیں اللہ ہم گناہگار سے بد اعمال سے ہمیں حسین کے غلاموں سے اٹھیں سوز وچے مزہ جو خدا دی نماز وچے سلام پھر مباد ہوئی سب کی نماز پوری ناصر حسین سجدے چ سر کھڑایا حسین حج نماز وچے حسین حج نماز وچے رب کائنات سب عمل خدا فرمائے رب کائنات بانیاں نے معاف فرمائے عمل اندر عمر اندر علم اندر اللہ برکت عطا فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ